نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ جب وہ مکہ المکرمہ میں تشریف لائے، قریش نے ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ایسا نقشہ رکھا اور اسلام کو ایک ڈراؤنا خواب بنا کر ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا، تہیہ کر لیا کہ میں اس شخص کے قریب نہیں جاؤں گا اور ایسے دین اور مذہب کو سننا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ انہی حالات میں جب مجھے ڈرایا، مختلف انداز سے بہکایا گیا، میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام میں گیا جن کی ہم عزت اور احترام کرتے تھے، اور اس ڈر سے کہ کہیں محمد سے کوئی بات نہ ہو جائے اور کوئی ان کی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، میں نے روئی لی اور اپنے دونوں کانوں میں ڈال دی تاکہ میں ان کی بات سے، ان کے کلام سے، ان کی گفتار سے محفوظ رہ سکوں۔ بہرحال جب میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوا تو کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ میں نے ان کا طریقہ عبادت دیکھا جو ہمارے طریقہ عبادت سے مختلف تھا، لیکن ان کی عبادت کرنے کا وہ منظر مجھے اچھا لگا جسے میں نے ان کو مشغول پایا، یہاں تک کہ میں بالکل ان کے قریب ہو گیا۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا اور ان کی زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ میرے کانوں تک بھی پہنچے، چنانچہ میں نے ایک بہترین کلام سنا اور اپنے دل کے اندر کہنے لگا کہ اے طفیل، تمہاری ماں سوگ میں بیٹھے، تم ایک سمجھدار انسان ہو، عقل اور شعور رکھنے والے ایک شاعر ہو، تم ہر اس بات کی اچھائی اور برائی کو سمجھتے ہو، آخر اس شخص کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر اس کی باتیں اچھی ہوں گی تو قبول کر لینی چاہیے، اگر بری ہوں تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں وہیں رک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے اور وہ اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگے تو میں بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی پیچھے چلتے چلتے آپ کے گھر کے اندر چلا گیا اور آپ سے عرض کی، اے محمد، آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھ کو آپ سے دور رکھنے کے لیے مختلف ایسی باتیں، ایسی کہانیاں تراشی ہیں اور مسلسل مجھ کو آپ کے دین سے ڈراتے رہے ہیں، حتیٰ کہ میں آپ کی باتیں نہ سننے کا پختہ ارادہ کر کے آیا ہوں، اور روئی میں نے اپنے کانوں کے اندر رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کی باتیں میرے کانوں کے اندر نہ پڑیں، لیکن یہ بات شاید اللہ کو منظور تھی کہ اس نے آپ کی باتیں میرے کانوں تک پہنچا دی اور وہ باتیں مجھے پسند آئی، آپ کا طریقہ عبادت بھی مجھے پسند آیا، آپ بتائیے کہ آپ کا دین کیا ہے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میرے سامنے پیش کی اور مجھے دو صورتیں سنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح دوسری صورت، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جب میں نے یہ دونوں صورتیں سنی، اللہ کی قسم اس سے پہلے میں نے اس کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا تھا، نہ اس سے بڑھ کر
انصاف کی کوئی بات سنی تھی تو میں نے اسی وقت ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر ایمان لایا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔